کلام الہی کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین قرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا قرآنی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ قرات سننے کے لیے تو بڑے اچھے شاندار قرات کرنے والے قرائے کرام کی قراتیں نیٹ پر موجود ہیں۔ قرآنی پروگرام کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں سیکھا ہے اور وہ اب سیکھنے کی سچویشن میں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ خصوصاً ایسے حضرات کو قرآن پڑھوانے کی یہ ترتیب بنائی گئی ہے، اسی لیے مسلسل پڑھنے کے بجائے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ہر لفظ کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے، گیپ دیا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو پڑھنے کا موقع ملے۔ ذرا ان صاحب کو دیکھیے۔ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا یہ صاحب قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، فون کے ذریعے سن کر پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان جیسے حضرات کے لیے قرآن پڑھنے اور اس کی فضیلت پانے کی یہ سہولت بنائی گئی ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہزار سہولتیں بنا لیں مگر لوگ اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ سوال فرما لیں کہ تم بڑی دلچسپی کے ساتھ لوگوں کے میسیجز پڑھتے تھے مگر میرا میسیج کیوں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ چلیے توبہ کیجئے، اب پڑھنا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ معزز طالبین قرآن، آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 تا 46 کل 4 آیتیں تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، دونوں لفظوں کو ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھیے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو. دونوں لفظوں کو ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھیے. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. صدق اللہ العظیم. معزز طالبین قرآن، پچھلے قرآنی پروگرام کے مضمون میں بنی اسرائیل کو ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایتیں دی گئی تھیں. ابھی جو 4 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں اعمال صالحہ کی تلقین ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اعمال کی پابندی لازم ہو جاتی ہے، اور تمام اعمال میں جو سب سے زیادہ اہم ہیں ان آیتوں میں ان کا ذکر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم کو مال کی محبت کی وجہ سے اور مرتبے کی محبت کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر کی صفت اور صبر کا عمل اختیار کرنے سے مال کی محبت گھٹ جائے گی، کیونکہ مال سے اسی لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ لذتوں اور شہوتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جب لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو پھر مال کی فراوانی کی نہ ضرورت رہے گی نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنے نفع نقصان سے اندھا کر دے. اور نماز کے عمل کی پابندی کی وجہ سے بڑے بڑے مرتبے پانے کی محبت کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہی عاجزی ہے. جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو مرتبے اور منصب پانے کی محبت کم ہو جائے گی اور تکبر و غرور بھی گھٹ جائے گا. فساد کی اصل جڑ جس کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے مال کی محبت اور مرتبہ پانے کی محبت ہے. جب یہ فساد کی جڑ کٹ جائے گی تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا. اسی مضمون کو یوں فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے بنی اسرائیلو، اسلام قبول کر کے نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام شرعی مسائل کی رعایت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز میں رکوع نہیں تھا، اب تم شریعت محمدیہ قبول کر کے نماز میں رکوع بھی کرو گے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے. لہذا اے بنی اسرائیلو، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو. اگلی آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ علماء بنی اسرائیل کے بعض رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے
جب ان سے بات چیت ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہیں، ہم لوگ تو کسی مصلحت سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ یعنی یہودیوں کے علماء یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی نصیحت تو کرتے تھے مگر خود اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا غضب ہے کہ تم لوگوں کو تو نیک کام کرنے کی نصیحت کرتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتے ہو، مگر اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم توریت کی تلاوت کرتے رہتے ہو جس میں جا بجا ایسے عالم بے عمل کی مذمتیں آئی ہیں۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے ہو کہ جب نصیحت کی جائے تو خود نصیحت کرنے والے کو اس پر عمل کرنا چاہیے؟ ادھر سنو، ایمان لا کر صبر کا التزام کرو اور نماز کا اہتمام کرو تو یہ مال کی محبت اور مرتبے کی محبت دل سے نکل جائے گی اور ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خود نماز کا اہتمام اور صبر کا التزام بہت دشوار ہے تو سن لو کہ بے شک نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں، ان کے لیے صبر بھی آسان ہے اور نماز بھی آسان ہے۔ اور خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار سے یعنی اللہ سے ملنے والے ہیں، اور وہ اس بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں اور اللہ سے ملنے والے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں آخرت کا یقین ہے اور اللہ سے ملنے کا بھی پورا یقین ہے۔ جب آخرت پر ایمان ہوگا اور اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا تو رغبت بھی پیدا ہوگی اور خوف بھی پیدا ہوگا، اور یہی دو چیزیں ہر عمل کی جان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز سامعین اعظام، آج کے درس قرآن کے مضامین سے جہاں نماز کا حکم اور اس کا فرض ہونا معلوم ہوا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔ اس قرآنی تاکید کے علاوہ مختلف حدیثوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی سخت تاکیدات آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر۔ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے مگر جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کو کوئی شرعی مجبوری ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک نابینا صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا دیا کرے، اس لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو ان کو اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو سوال فرمایا، کیا اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تمہیں مسجد میں آنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب اذان کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے اور تم سنتے ہو تو میں تمہارے لیے کوئی گنجائش اور رخصت نہیں پاتا۔ آج کے قرآنی پروگرام کا ایک سبق یہ ہے کہ جب آدمی دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے تو خود بھی اس پر عمل کرے۔ بے عمل نصیحت کرنے والے کے لیے آخرت میں سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی جہاں ضروری ہے، وہیں قرآن و حدیث میں نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی بھی ترغیب آئی ہے۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے
کہ خشوع خضوع ہی نماز کی جان ہے اور شان ہے. جیسے سورہ مومنون کے شروع میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب اور بامراد ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایمان والے کامیاب ہیں نہیں فرمایا گیا، یا نمازی لوگ کامیاب ہیں یہ بھی نہیں فرمایا گیا، بلکہ یوں فرمایا گیا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں یہ دھیان رہے، یہ خیال رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم اتنا دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں ایسا دھیان اور ایسا خیال اپنے دل میں جما لیتا ہے تو اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی پڑتا ہے، جس سے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ انسان پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. یہی وہ نماز ہے جو صحیح بھی ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے، جس کے فائدے دونوں جہاں میں ملتے ہیں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام قرآنی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین کرام، ماشاء اللہ آپ نے یوٹیوب پر قرآن کے مقدس پروگرام سے استفادہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں قرآن پاک کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. اسی کے ساتھ آپ سے ایک خاص گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ جو دوسرے غیر ضروری اور فضول قسم کے ویڈیوز یوٹیوب کی لسٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنا قیمتی وقت اور ایمان ضائع نہ کریں. اور دوسری عام گزارش یہ ہے کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس بابرکت قرآنی پروگرام سے استفادہ کرنے کی ترغیب دلائیں، ان کو اس کے سبسکرائبرز بنائیں، اس کو لائک کریں اور اس کی لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن کی عظیم اور مبارک خدمت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھے، آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.